پہلے زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ عورتیں زیادہ باتیں کرتی ہیں، لیکن اب تو مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ غلط قسم کی باتوں کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور لغویات میں مبتلا ہو کر بجائے عورتوں کی اصلاح کرنے کے خود بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ سے بعض دفعہ تو یہ شکایت آتی ہے اور عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ مرد ہمیں کہتے ہیں کہ تم پردے چھوڑ دو، فلاں مجالس میں آنا شروع کر دو، یہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھو۔ تو اگر مردوں کا یہ حال ہے تو پھر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حق ہے کہ عورت ہماری فرما بردار رہے۔ ایسے مردوں کی فرما بردار عورت نہیں رہ سکتی۔ لیکن یہاں عورتوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس طرح اپنے خاوندوں کی اصلاح کر سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو پرامن بنا کر اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ بچوں کی خاطر قربانی کرتے ہوئے مختلف طریقے اختیار کر کے یہ کوشش کریں کہ کس طرح اپنے خاوندوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر خاوند بگڑ رہے ہیں تو بیویاں ان کی اصلاح کریں، کیونکہ ان کے نمونے بچوں پر بد اثر ڈال سکتے ہیں اگر وہ خاوند بد کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے خاوندوں کو بھی غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے نیکی کی تلقین انہیں کریں اگر وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک مخالف بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کو یہ فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس طرح توجہ دلائی ہے اور یہی فرمایا ہے کہ مرد عورتوں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں، لیکن بعض دفعہ اس کے الٹ شروع ہو جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور آج کل کے معاشرے میں مرد بھی اسی طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح عورتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ بس اگر عورتیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں تو وہ نہ صرف مردوں کی بلکہ اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کر رہی ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا، نسلوں کو بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ایسی تباہی آئے گی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔